کہ 18 اگست 2018 کو بین ہو گیا نہیں، ایک صاحب وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں، عمران خان صاحب، اور ان کے حلف لینے کے ایگزیکٹ 3 ہفتے بعد میں سکرینوں سے پل آؤٹ ہو جاتا ہوں اور تھرو آؤٹ ان کے اقتدار میں گھر رہتا ہوں میں. بات یہ ہے کہ میرے بھی بچے ہیں، میری بھی عمر بڑھ رہی ہے، مجھے بھی ٹائی پہن کے ٹی وی پہ آنے کا بہت شوق ہے. تو میری طرح بغیر ٹائی کے بیٹھا کرنا تاکہ یہ آس ہی نہ رہے. وہ میری عمر میں بہت برا لگتا ہے. ورنہ میں آج خبر میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو ہاہاکار مچ رہی ہے اس وقت کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کسی کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کا یا خواہش کا اس پہ اظہار میں نے نہیں سیگمنٹ کیا. رکھا ہوا، اگلا سیگمنٹ اس پہ کرنا ہے. خواجہ صرف آصف اتنی سی صاحب بات کہہ لیں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، خواجہ آصف صاحب بھی بولے ہیں، محمود ہمارے رزق زئی صاحب نے استاد عرفان صدیقی صاحب بھی بولے ہیں. تو بخدا اندر کی بڑی خبر ہے. میں اس پہ ماتوں میں لیکن ہاں تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب ایسی کوئی حماقت نہیں کرنی. فدوی کی جان حاضر ہے، ٹائی رکھ کے بیٹھنا ہے. جی آگے یہ بات ٹائی کیجیے. میں ٹائی لاندہ ہی نہیں اسے چکر. جی جی. اچھا سر، آج وہ بل آزاد ممبر ہیں عبد القادر، بہت ہی آزاد. بہت آزاد. دیکھو جب آدمی فائنینشلی طاقتور ہو تو وہ آزاد ہو. آزاد حیثیت میں کسی ارے پارٹی نہیں کی نہیں 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 نہیں، وہ ویسے اچھا وہ کس حیثیت میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آزاد ممبر کی حیثیت سے سینیٹر. سینٹ میں. اب دیکھو نا، اس ملک میں جمہوریت کا تماشا کیوں لگتا ہے؟ عام آدمی کیوں کہتا ہے کہ یہ کیا بٹو بھی ڈرامہ ہے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، صوبائی اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آتے ہیں سیاسی جماعتوں کے نمائندے، تو ان کے تناسب سے لوگ منتخب ہونے چاہیے نا. یہ صاحب آزاد کے آزاد رہے، اور بی اے پی سے بھی انہیں شفقت نہیں، خالی بی اے پی کی نہیں، سابق وزیر اعظم صاحب کی بھی. ہاں ہاں تھاپڑا ٹھیک تھا، اور اپنے انہوں نے بہت سارے قریبی دوستوں کو پی ٹی آئی کے ناراض کر کے. تو ان کے پاس جو گیدڑ سنگھی ہے وہ ڈھونڈنی چاہیے. وہ اکثر لوگوں کے پاس ہے اس ملک کے اندر. نہیں، ان میں سے کتنے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3-4 تو ہیں. نہیں، یہ تو بیٹھے ہیں. 4 کو تو میں جانتا ہوں. چلو ایک بار ان کو، ویسے وہ اچھے آدمی ہیں، مجھے وہ نہیں، وہ مجھے وہ میری پسند ہے ذاتی طور پر، بڑے نفیس اور معقول آدمی ہیں، اور میں انہیں طویل عرصہ میں ان کو اکثر ان دنوں میں کہا کرتا تھا کہ سر کو معافی شافی دلوا سکتے ہو. نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آزاد سینیٹر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، 20 ہونی چاہیے. وہ پیش کرتے ہیں، وزیر قانون صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اسے قائمہ کمیٹی میں بھجوا دیں گے. بھی ٹھیک ہے، آزاد دیکھو نا، نجی حیثیت میں بل پیش کرنے کا ہے تو ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کمیٹی کو بھیج دیا جائے. کمیٹی کو بھیج. ٹھیک ہے. وہ اس خواہش کے اظہار کے باوجود اپوزیشن شور شرابہ مچانا شروع کر دیتی ہے. ارے صاحب یہ تو اپنی پسند کے. اچھا اب چلیں بھائی، ہم بات سمجھ لیتے ہیں کہ چلیں، آپ نے عبد القادر صاحب کا کندھا یوز کر رہے ہیں، لیکن ایک سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے نا، پی ٹی آئی کا ہے. انہوں نے کہا ہاں جو حالات ہیں اس میں 2 ججز کا تو اضافہ ہونا چاہیے. 7 کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا وہ سمجھ رہے تھے کہ 24 نہیں. اچھا وہ کنفیوژن یہ تھی کہ کہیں 24 کی بات ہو رہی ہے اضافے کی، تو اس کنفیوژن میں انہوں نے 7 کہہ دیا. اب وہ 2 کا اضافہ چاہتے ہیں کہ 2 ہو جائے تو دیکھو، یہ اب ہمارے، میں کیا کروں، یہ لیجسلیٹرز ہیں، یہ ہمارے قانون ساز ہیں. شور شرابہ کیوں مچایا؟ کہ یہ سمجھے کہ یہ جو عبد القادر اپنی نجی حیثیت میں جو قانون پیش کر رہے ہیں، یہ غالباً اس کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے. یعنی تھوڑا سا اگر محنت کر لیتے، تھوڑا سا. ویسے میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے یہ آپ بلا وجہ الزام پھیلا کے مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور ٹی وی اسکرین پہ پڑھتے ہوئے تو میں نے بھی یہی سمجھا ہے
जिस तरह टीवी स्क्रीनें प्रेजेंट कर रही थी। आप लेजिस्लेटर नहीं हैं, लेकिन- आप कानून साज नहीं हैं, आप मेंबर नेशनल असेंबली नहीं हैं, आप सेनेट के रुकन नहीं हैं। लेकिन अगर आप न्यूज ये प्रेजेंट हो रही है, मैं तो तो जो न्यूज प्रेजेंट कर रहा है उस सहाफी की जहानत को भी एक ये 200 सलाम